مرحبا 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 مرحبا۔ محترم حضرات، اب میں ایک ایسی عظیم شخصیت کو دعوت خطابت دینے جا رہا ہوں جن کی ذات علم و عمل، دانش و عقل، فضل و کمال، فکر و نظر، صلاح و فلاح اور تبلیغ و ارشاد کا ایک حسین سنگم ہے۔ ایسی شخصیت کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، علم و ادب میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے، علم و ادب میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے، مہر و وفا خلوص کا جو پیشمام ہے۔ میری مراد ملک ممتاز اور مایہ ناز عالم دین، سلطان القلم، صاحب الفضل والعلم، ادیب با کمال، مقرر بے مثال، حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی صاحب نقشبندی مدد اللہ العالی، خلیفہ مجاز محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدد اللہ العالی، استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کو استقبال کرتے ہوئے اس شعر کے ساتھ دعوت خطابت دیتا ہوں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی صاحب جلسہ عظمت مصحب ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جس محبت کے ساتھ نعتیہ کلام کو سنتے ہیں اسی محبت کے ساتھ آپ حضرت کے خطاب کو بھی سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام صدر اجلاس، ہم سب کے مخدوم و مربی حضرت مولانا حافظ پیر شبیر صاحب دامت برکاتہ، اور اسٹیج پر رونق افروز ریاست کے ممتاز حضرات علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے نوجوان علماء ملت، معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور دور دراز سے سننے والے سامعین و خواتین، معزز حضرات، آج کا یہ مبارک اجلاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے۔
اس وقت اسٹیج پر اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں اور ان حضرات کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کا یہاں بیٹھ کر کچھ کہنا ایک طرح کی لب کشائی سمجھی جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان اکابر حضرات کا روحانی فیض مجھ تک پہنچے گا اور اس کی برکت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے انگنت پہلو ہیں۔ یہ سیرت اس عظیم الشان ہستی کی سیرت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بعد جسے سب سے مکرم بنایا گیا اور سب سے معظم بنایا گیا، اس کی بڑائی اور ان کی عظمت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک لوگ شعراء نعتیہ شاعری میں بیان کر رہے ہیں، سیرت نگار رہے ہیں۔ بس ہر فصیح و بلیغ شاعر اور مقرر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت اور آپ کے تقدس کو بیان کر کے آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی خصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بعد اگر کوئی ہستی نہایت بابرکت ہے، باعظمت ہے، بے پناہ عظمت کے نشان جس کی ذات میں ہیں، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ آپ کی عظمت پر دلالت کرنے کے لیے صرف آپ کے جو دو نام ہیں اس پر اگر ہم غور کر لیں تو یہ آپ کی عظمت پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرات علماء کرام جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام ذکر کیے گئے ہیں خصوصیت کے ساتھ، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول تو قرآن مجید میں آپ کی ذات بابرکات کو آپ کے نام سے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ جگہ جگہ صفات سے آپ کو مخاطب کیا گیا۔ کہیں یا ایھا النبی کہا گیا، کہیں یا ایھا الرسول کہا گیا، کہیں یا ایھا المزمل کہا گیا، کہیں یا ایھا المدثر کہا گیا۔ لیکن بعض مواقع ایسے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ضروری تھا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام مبارک ذکر فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے سورہ احزاب میں بھی ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر کیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی طرح سورہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے ایک مستقل سورت ہے، سورہ محمد، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر کیا گیا۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے ان دو ناموں میں سے محمد
اس نام کا تعلق عالم ناسوت سے ہے۔ عالم ناسوت کا مطلب یہ عالم جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، عالم ناسوت میں آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی جو دنیا ہے اور عالم بالا کی جو دنیا ہے جسے عالم ملکوت کہتے ہیں، وہاں آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ اور احمد سورۃ الصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے ایک ایسے رسول کی خوشخبری دی جو ان کے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرات سیرت نگار کہتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں محمد نام رکھنے کا رواج نہیں تھا، یہ بالکل نیا اور منفرد نام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے ذہن میں یہ نام ڈالا، ورنہ اہل عرب میں محمد نام رکھنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، اور محمد صرف ہم اس نام مبارک کے معنی پر غور کریں تو آپ کی عظمت کو جاننا کافی ہے۔ محمد کے معنی وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور وہ تعریف کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ اس ذات کے اندر خوبیاں سب سے زیادہ ہیں، کمالات سب سے زیادہ ہیں۔ دنیا میں حضرات انبیاء کرام کی بڑی تعداد آئی، اور الگ الگ انبیاء کرام کی الگ الگ بے پناہ خصوصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انبیاء کرام کو الگ الگ خصوصیتوں سے نوازا ہے، خوبیوں سے نوازا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ سارے انبیاء کرام کی خوبیوں کو اللہ نے آپ کی ذات مبارک میں جمع فرما دی۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے بعد خود پروردگار عالم جو خالق ہیں کائنات کے اور سارے انسانوں کے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائیں، اور وہ خود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف فرمائیں، تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی خوبیاں کتنی زیادہ ہیں، آپ کے کمالات کتنے زیادہ ہیں۔ میں یہاں رک کر اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں خدا کو پہچانو اور خدا کے نبی کو پہچانو۔ دنیا میں ہر چیز ہم پہچان رہے ہیں، موبائل کا کوئی ایپ آ جائے یا موبائل کے اندر کوئی نئی ٹیکنک آ جائے، جب تک اسے جانتے نہیں ہم بے چین رہتے ہیں۔ ساری کائنات کو ہم نے پہچان لیا، لیکن اگر خدا کو نہیں پہچانا اور خدا کے رسول کو نہیں پہچانا تو یاد رکھو ہم نے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا۔ خدا کی معرفت ضروری ہے اور خدا کے رسول کی معرفت بھی انتہائی ضروری ہے۔ جتنا ہم اللہ کی قدرت کو جانیں گے، اللہ تعالیٰ کے کمالات کو جانیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قدرتوں کے مالک ہیں، جتنا ہمیں اس کا علم ہوگا اتنی ہمارے دل میں اللہ کی محبت سمائے گی۔ آج خدا کی محبت، رسول کی محبت، یہ زبان سے ادا کیے جانے والے خوشنما الفاظ ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے ہم بہت دور ہیں۔ خدا کی محبت کیا ہوتی ہے، اور جب یہ محبت انسان کے اندر آتی ہے تو اس کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے، اور رسول کی محبت کیا ہوتی ہے، اور رسول کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو ایک امتی کا حال کیا ہوتا ہے۔ بلال حبشی کا حال کیا تھا،
عمار ابن یاسر کا حال کیا تھا؟ حضرات خلفائے راشدین کا حال کیا تھا؟ محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے اور اس کے شب و روز بدل جاتے ہیں. لیکن یہ محبت تب آئے گی جب ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی اور رسول کی معرفت ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت بھی کروائی ہے، جگہ جگہ اپنی صفات کا ذکر فرمایا. 99 جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ہر نام اللہ کی ایک قدرت کو بتاتا ہے، اللہ کی ایک صفت کو بتاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ آیتوں کے اختتام پر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نہ کوئی نام لایا، صفاتی نام لایا جاتا ہے. یہ طرز عمل اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ حضرت انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنی کتاب میں اپنا تعارف کروایا، اسی طرح اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا بھی تعارف کروایا. نبی کی ہستی کیسی ہے، نبی کا مقام کیا ہے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ نبی کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا ذکر کیا گیا اور ایسی تعریف و توصیف کی گئی، فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے انتہائی اونچے معیار پر ہیں. اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کا ذکر کیا گیا اور آپ کے کہیں کمالات کا ذکر کیا گیا. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جاننا ہے
ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے ذکر سے خالی ہو. پھر جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں امتی ہیں جو روزانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اور بعض ایسے باتوفیق ہیں جو روزانہ 10-10 ہزار مرتبہ درود پڑھنا ان کا معمول ہے. آج کا مسلمان عظمت رسول پر لمبی لمبی تقریریں سننا تو بہت چاہتا ہے میرے بھائیوں, لیکن اس کے پاس درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں. جو کام کرنے کے ہیں میرے بھائیوں یاد رکھو, ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے, اور امت کا ایک بڑا طبقہ ماہ ربیع الاول میں کیا کر رہا ہے, ایسے کام اور ایسی حرکتیں جو نہ دنیا میں فائدہ دے نہ آخرت میں فائدہ دے, جو نہ خدا کو خوش کرے نہ خدا کے رسول کو خوش کرے, بلکہ الٹا خدا و رسول کی ناراضگی کا سبب بنے. مگر کرنے کے کام کیا ہیں, ہم وہ نہیں کرتے. ماہ ربیع الاول میں عام دنوں میں اگر روزانہ 100 مرتبہ صبح شام ہم درود پڑھتے تھے, تو ربیع الاول میں ہم یہ تہیہ کر لیں کہ یہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے, میں روزانہ 1000 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا, یا میں روزانہ 5000 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا. میرے بھائیوں یاد رکھو, کل قیامت کے دن نبی سے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب میرا وہ امتی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر نہ. میرے بھائیوں بہت آسان کام ہے, اور درود اتنا اونچا عمل ہے, کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی مصیبت میں اور کسی بھی مسئلے میں, دنیا کی کسی بھی مشکل میں اگر گھرے ہو, اس کے ازالے کے لیے اور اس کی نیت کرتے ہوئے درود پڑھو گے کثرت سے, اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے پریشانیاں دور فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے بیماریاں دور فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے مشکلات سے نکال دیتے ہیں. درود کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. ہم اپنا معمول بنا لیں, گھر میں معمول بنا لیں, گھر کی عورتوں کو درود کی تلقین کرتے رہیں. ربیع الاول کا مہینہ آئے تو خصوصیت کے ساتھ, ولادت رسول کا مہینہ ہے تو اس میں درود میں کثرت کریں. کتنا بہترین کام ہوگا, اور خدا و رسول کو کس قدر خوش کرنے والا یہ عمل ہوگا. میرے بھائیوں یاد رکھو, جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں نماز کی شکل میں, روزوں کی شکل میں, تلاوت کی شکل میں, ذکر کی شکل میں, یہ عبادتیں ہم کرتے ہیں, لیکن یہ عبادتیں واقعتاً اللہ کے یہاں قبول ہوں گی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ تعالیٰ قبول بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رد بھی کر سکتے ہیں, لیکن درود ایک ایسا عمل ہے ہر حال میں یہ بارگاہ الہی میں قبول ہی قبول ہوتا ہے. درود رد نہیں ہوتا, درود کے اندر قبول ہونے نہ ہونے کا دونوں کا امکان نہیں رہتا, ہر حال میں قبول ہونے والا ہے. اور یہ واحد عمل ہے کہ اس عمل میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے اور بندوں کے ساتھ فرشتے بھی شریک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا اور خود اپنی ذات کا حوالہ دے کر فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں, میں بھی جو ہے نبی پر درود رحمت نازل کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی جو ہے دعائے رحمت اور درود بھیجتے ہیں, اس لیے تم بھی جو ہے نبی پر درود بھیجو. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, اللہ والوں کے یہاں کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام رہا ہے. اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے, روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود تو ہر حال میں ہے, اس سے ہٹ کر بھی کثرت سے درود پڑھنے کا ہم اہتمام کریں, تاکہ کل قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے. اور ربیع الاول میں میرے عزیزوں دوسرا جو کام ہے کرنے کا, وہ ہے آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا. میری ذمہ داری ہے, آپ کی ہے, ہر چھوٹے بڑے کی ذمہ داری ہے, ہر مرد عورت کی ذمہ داری ہے, امت کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جانیں. جب تک جانیں گے نہیں دل میں محبت نہیں آئے گی, جیسے میں نے ابھی بتایا, جب تک معرفت نہیں آئے گی تب تک عظمت دل میں نہیں آ سکتی. معرفت آنے کے لیے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھنا چاہیے,
ہمارے اکابر مشائخ خاص طور پر اس پر زور دیتے ہیں کہ بھائی کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں یہ اپنا نظام بنا لو، ماہ ربیع الاول میں کسی سیرت کی کتاب کا انتخاب کر لو۔ اردو میں بہت ساری کتابیں ہیں، چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، کسی ایک کتاب کا علماء کرام کے مشورے سے انتخاب کرو اور اپنے گھر میں روزانہ عشاء کے بعد گھر کے سارے افراد کو جمع کر کے، عورتیں بھی ہوں، مرد بھی ہوں، چھوٹے بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، روزانہ 1 گھنٹہ اگر ترتیب سے آپ سیرت کی کتاب پڑھنے کا معمول بناؤ گے، 1 مہینے میں پوری کتاب ختم ہوگی اور اللہ کے نبی کی سیرت کے سارے پہلو ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ہمارے چھوٹے بچے بھی جو ہے نبی کی سیرت سے واقف ہوں گی، ہماری مائیں بہنیں بھی نبی کی سیرت سے واقف ہوں گی، اور اس طرح سے سیرت سے جب ہم واقف ہوں گے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ محبت کب آئے گی؟ جب ہم جانیں گے کہ ہمارے لیے ہمارے نبی نے طائف میں اپنا خون بہایا، جب ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، جب ہم جانیں گے کہ ہمارے لیے ہمارے نبی نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ امت کی خاطر اللہ کے نبی کے گھر میں 2 مہینوں تک چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی، یہ جانو گے تو نبی کے کیا احسانات ہیں ہم پر، امت پر نبی کے کتنے احسانات ہیں اس کا علم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں نبی کی محبت دل میں آئے گی۔ نہیں جانیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ خالی محبت کے الفاظ زبان سے ادا ہوں گے لیکن محبت کی حقیقت دل میں نہیں اترے گی۔ تو جاننے کا اس کا اہتمام کریں، گھر کے اندر نظام بنا لیں، گھر کے اندر ایسا نظام بنا لیں کہ سارے لوگ موجود ہوں اور 1 گھنٹہ کم از کم سیرت کی کتاب پڑھ کر سنائیں تو چند دنوں میں کتاب ختم ہو جائے گی، پورے گھر والوں کی نظر میں ایک ان کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاکہ آ جائے گا۔ اسی طرح سے تیسرا کام میرے بھائیوں ماہ ربیع الاول میں کرنے کا تیسرا کام کیا ہے؟ روزانہ 2 سنتیں 3 سنتیں، کتابیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، آسان زبان میں کتابیں ہیں، ہم یہ تہیہ کر لیں کہ میں روزانہ 3 سنتیں خود بھی جانوں گا اور 3 سنتیں اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گا، اور پھر ان 3 سنتوں پر میں عمل بھی کرواؤں گا۔ گھر میں جتنی سنتیں زندہ ہوں گی میرے بھائیوں اتنی برکتیں آئیں گی۔ گھر میں برکت کیوں چلی گئی؟ گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی اور گھروں میں نحوستیں ہیں، اور آمدنی میں اور کمائی میں برکت کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ نبی کی سنتیں گھروں میں زندہ نہیں ہیں، غیروں کی سنتیں، غیروں کے طور طریقے جو ہے ہمارے گھروں میں جڑ پکڑ رہی ہیں، تو گھروں میں برکت کیسے آئے؟ سنتوں کو جاننے کا اہتمام کیجئے، روزانہ 3 سنتیں اپنے بچوں کو یاد دلوائیے اور خود اپنے گھر والوں کو بھی یاد دلائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کیجئے۔ ہمارے بچے، چھوٹے بچے مکاتب میں ماشاءاللہ سنتوں کو جو ہے یاد کرتے ہیں، دعائیں یاد کرتے ہیں، لیکن ان کو عمل کروانے کا اصل مسئلہ ہے۔ گھر میں ماں باپ خود سنتوں کے پابند ہو اور اپنے بچوں کو سنتوں پر عمل کروانے کا اہتمام کریں۔ کھانے کا وقت آ گیا، کھانے کی سنتیں بچوں کو بتائیں، سونے کا وقت آ گیا، سونے کی سنتیں بتا کر ان سنتوں کے مطابق ان کو سلائیں۔ ایسا کریں گے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، گھر میں نور ہی نور آئے گا۔ جس کی زندگی میں جتنی زیادہ سنتیں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں اتنا زیادہ نور آتا ہے۔ سنت کا راستہ یہ ولایت کا راستہ ہے، یہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ سنت کا راستہ انسان کو کامیابی تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ سنت کا راستہ دشمنوں پر روب ڈالنے کا راستہ ہے۔ ساری امت نبی کی سنتیں لے کر اٹھے گی تو دوسری قوموں پر اس کا روب دبدبا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو جو ہے قوت اور غلبہ عطا کرے گا۔ سنتوں کا اہتمام کریں۔ اور چوتھا کام میرے بھائیوں بزرگوں وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ربیع الاول میں ادھر ادھر کی مصروفیتوں کے بجائے ہم یہ طے کریں کہ اپنے برادران وطن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیسے واقف کروایا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یاد رکھیں ایک بہت بڑا کام ہے۔ آج کے ماحول میں، ہندوستان کا جو موجودہ ماحول ہے، اس ماحول میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرقہ پرستوں کی جانب سے غلط پروپیگنڈا خوب زوروں پہ چلایا جا رہا ہے۔ جو حضرات سوشل میڈیا کا زیادہ سوشل میڈیا کی جانکاری رکھتے ہیں ان حضرات کو تھوڑا سا علم ہوگا، 1 2 نہیں 10 20 افراد ہیں
दसियों बीसियों अफराद हैं जिनके अपने यूट्यूब पर चैनल्स हैं और अलग अलग चैनलों में हर बंदा अलग अलग मौजू पे जहर उगलता रहता है। किसी ने सीरत को अपना मौजू बना लिया है, वो मुसलसल जो है वीडियो बनाता रहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डालता रहता है और अवामुन नास को जो है बदगुमान करने पे लगा हुआ है। किसी बंदे ने कुरान को पकड़ लिया है, उसकी सारी वीडियो क्लिपें जो है कुरान के बारे में आती हैं, कुरान के बारे में वो जहर उगलता रहता है। कोई ऐसा है जो मुस्लिम हुक्मरानों को उसने अपना मौजू बना लिया है। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों ने जुल्म उठाया, मंदिरों को मुनहदम करके मस्जिदें बनाई, अब वो उस पे वीडियो डालता जाता है। ऐसे एक दो नहीं, ये सब जो है यानी परवरदा लोग हैं, बड़ी जो फिरका परस्त जमातें हैं, उनकी जानिब से बहुत एहतमाम के साथ उन्हें फंडिंग की जाती है, सरमाया फराहम किया जाता है और ये मुस्तकिल लगे रहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को मालूम है, इधर जो है कुछ अरसे से एक्स मुस्लिम का फितना चल रहा है। एक्स मुस्लिम, ये लोग जिसको एक्स मुस्लिम कहते हैं ना, वो असल में मुसलमान होता ही नहीं है, वो कोई शिया है, वो कोई तहरिया है मुसलमानों में से। मिसाल के तौर पर सलमान रुश्दी है, वो थोड़े मुसलमान है, उसको एक्स मुस्लिम कहकर अगर उसके तासुरात डाले जाए तो ये गलत जो है तर्जुमानी है। कोई सच्चा मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इन्हीं प्रोपेगेंडों के नतीजे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कीचड़ उछालना आज हमारे मुल्क के अंदर एक मामूल बनता चला जा रहा है। शान रिसालत में गुस्ताखी हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं, मगर मेरे भाइयों, गुस्ताखी करने वालों पर सिर्फ जो है ना बरहमी का इजहार करना काफी नहीं होगा, उसका सद्जवाब कैसे किया जाएगा। सीरत का दिफा करने की जरूरत है। इल्मी अंदाज में ऐसे जितने जो है यानी फिरका परस्तों के जो परवरदा लोग हैं और जिनको फिरका परस्तों की जानिब से जो है फंडिंग की जाती है, ऐसे लोगों को बाकायदा हमारे मुसलमानों की जानिब से और मुस्लिम स्कॉलरों की जानिब से सोशल मीडिया पर उनके जवाबात देना चाहिए। तब जाकर उसका जवाब होगा और तब जाकर जो है उसके जो गुजर सकते हैं। बिरादरान वतन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह कराना, आपकी इंसानियत नवाज तालीमात से आगाह कराना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी जो वाकयात हैं, हालात हैं, उनको बताना। आज ये बदखुमाश और इंतहाई जो है यानी बदतमीज किस्म के लोग, जिनके अंदर ना इंसानियत है, जिनके अंदर ना कोई अखलाक है, जिनका हाल यह है कि वो लाखों जो है ना लाखों बुतों की पूजा करने वाले, आज वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगुश्त नुमाई करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगुश्त नुमाई करते हैं। बताइए किस कदर जो है अलमियत की बात है। हम जो है अपने तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा जो हम करना हमारे ऊपर जरूरी है, उसके बारे में हम कोताही कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने अपने हल्के में, हम में से हर बंदे का एक सर्कल है गैर मुस्लिमों से, कारोबार के मुनासबत से, तिजारत के लाइन से, मुलाजमत के जगहों पर, अवामी मकामात पर और पड़ोसी होने के एतबार से गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उनसे हमारे रवाबित और ताल्लुकात हैं। रबीउल अव्वल के मौके पर उनको मदऊ करके, उनको जो है उनके लिए कोई जो है ना तकरीब का एहतमाम करके उन्हें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ कराया जाए और अलग अलग खास खास मौकों पर उनको मदऊ किया जाए और उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी सीरत उनके सामने रखी जाए। मेरे अजीजों, याद रखो ये काम यानी बिरादरान वतन को इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की सीरत से करीब करना और इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की सीरत के ताल्लुक से सही बातें बताना और उनसे रवाबित बढ़ाना हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये सबसे अहम तरीन काम है और ये काम हम में का हर बंदा कर सकता है। उसके लिए कोई तहरीक और तंजीम की जरूरत नहीं है। हर मुसलमान अपने तौर पर अपने सर्कल में अपने जो गैर मुस्लिम भाई दोस्त हैं उनसे जो है कुर्बत पैदा करे, अखलाक का मुजाहरा करे, उनके दुख दर्द में शरीक होने का हम एहतमाम करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उनको आगाह करें, तो मेरे भाइयों कितना बड़ा काम होगा।
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ کی محبت نہیں آ سکتی، اور آپ کی عظمت کے لیے بہت لمبی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نام محمد پر اگر ہم غور کریں گے تو آپ کی عظمت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ محمد وہ ذات ہے کہ جس کی جو ہے بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور بہت زیادہ تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس ذات کے اندر ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جمع فرما دی ہے، اور احمد کہتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کو، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، اس لیے آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ کل قیامت دنیا میں بھی آپ نے سب سے زیادہ تعریف اللہ کی فرمائی، اور کل قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے حمد کے کلمات اللہ تعالیٰ میرے دل میں القا کرے گا کہ اس سے پہلے کبھی وہ کلمات میرے ذہن میں نہیں آئے، اور ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی حمد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ، اب مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، اب پوچھو تمہارا جواب دیا جائے گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، آج عظمت رسول تو اپنی جگہ مسلم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ لوگوں نے تعریف کرتے کرتے صاف کہہ دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کا حق ادا کیا جائے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے اتنی بڑی عظمت والی ذات سے میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ جب اتنی بڑی عظمت والی ذات ہے، اور جب جو ہے میری کامیابی کا دار و مدار آپ سے تعلق قائم کرنے اور آپ کے طریقے پر چلنے میں ہے، تو پھر میرا طرز عمل آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ میرے عزیزوں، یاد رکھو، آج کے مسلمان کچھ نہ کریں، صرف یہ طے کر لیں کہ میں اپنے نبی کی سیرت پر عمل کروں گا، میں اپنے نبی کی سیرت پر چلوں گا۔ یہی ایک فیصلہ اگر آج کا مسلمان کر لے تو میرے بھائیوں، دنیا کے ہر جو ہے میدان میں مسلمان کامیاب ہوں گے، اور مسلمانوں کی ہر مصیبت اور ہر پریشانی دور ہوگی۔ یہ عزم اور ارادہ کر کے نکلیے کہ نبی کی سیرت پر ہم چلیں گے۔ جب آپ نبی کی سیرت پر چلنے کا ارادہ کریں گے تو لا محالہ آپ کو اپنے اخلاق نبی جیسے کرنے پڑیں گے۔ آپ کو نبی نے علم پر زور دیا تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ نبی نے آخرت کی فکر پر زور دیا تو آپ کو بھی اپنی زندگی کا رخ فکر آخرت کی طرف کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور منصوبہ بندی پر زور دیا تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں حکمت اور منصوبہ بندی پر توجہ دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو زور دیا تو آپ اگر سیرت پر چلنا چاہیں گے تو آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اصل مشن ہے دعوت اللہ، اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ الغرض زندگی کے ہر شعبے میں جب سیرت رسول پر چلنے کا آپ عزم کریں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اس پر آج کے اس مبارک اجلاس سے آپ سب یہی پیغام لے کر جائیے، نبی کی سیرت پر ہم چلیں گے ہر حال میں۔ ہمارے نبی کی جو سیرت ہے ہم اسے اپنے جو ہے سینے سے لگائیں گے۔ آج نبی پر اگر کوئی گستاخ، نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت پر جینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ نبی کی سیرت پر جینا سیکھو، نبی کی سیرت کو اپنانا سیکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج اس اجلاس کے ذریعے یہی پیغام دینا مقصود ہے۔ ہمارے یہ اکابر علماء کرام جو یہاں آئے ہیں اور یہ نعتیہ مشاعرہ جو رکھا گیا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی نعت سنے اور جو ہے بہت زیادہ واہ واہ کر دیا اور اس کے بعد نبی سے ہم اپنی دوری اختیار کر لیے اور نمازوں کا اہتمام تک ہم نے کرنا چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیے، ایسا وقتی طور پر نعتیں سن کر پرجوش مظاہرہ کرنا یہ یہاں تو جو ہے دنیا میں چل سکتا ہے، لیکن آخرت میں نہیں چلے گا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وابستگی پیدا کرنا ہے، آپ کے اخلاق کو اپنانا ہے، آپ کی معاشرتی زندگی کو اپنانا ہے۔ ہمارے معاملات نبی کے معاملات کی طرح ہو، ہمارے اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح ہو، ہمارے بچے جو ہے ایسے ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت فرمائی ہے، ہمارے نوجوان ویسے ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کی تربیت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کی سیرت کو سامنے رکھیں
رکھیں گے یاد رکھیے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور امت مسلمہ آج کے ان گھٹاٹوپ تاریخ حالات میں امت مسلمہ گویا امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اس موقع پر بہت زیادہ شکر گزار ہوں اجلاس کے ذمہ داروں کا کہ اس مبارک اجتماع میں شرکت کی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور ان حضرات نے مجھے جو ہے یہاں آنے کا حکم دیا. اور بالخصوص ہمارے جمعیت العلماء تلنگانہ کے ہمارے صدر محترم مولانا حافظ پیر شبیر صاحب اور جمعیت العلماء اس ضلع کے جو صدر ذمہ دار ہیں اور جنرل سیکریٹری ہیں ہمارے برادر مولانا الیاس صاحب مفتی الیاس صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں یہ سب کے سب قابل ستائش ہیں. ان کی کاوشوں سے ماشاءاللہ آج اس ضلع کے اطراف اکناف سے بہت سے گاؤں دیہات کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اللہ پاک ان کے آنے کو قبول کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. حضرت والا اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم حضرت والا کے بہت مشکور و ممنون ہیں. ہماری حقیر سی دعوت پر لمبا سفر طے کر کے صعوبتیں برداشت کر کے ہمارے اپنے دیار میں حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی جواہر پاروں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں سعادت نصیب فرمائے. اللہ والوں کی بزرگوں کی صحبت اور ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ہم سب کو اللہ شرف عطا فرمائے.